آنوں سے چھپ جانے والے سبحان اللہ. آپ کہیں گے کہ ابھی آئے ہیں اور آگے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ تو بلواؤں گا نا تاکہ نیکی میں اضافہ ہو. کہیے نا سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق نے تعبیر دیکھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں اجازت لینا مل جائے تو ان کے قدموں میں اور نہ ملے جنت البقیع. عرض کی کہ یا رسول اللہ ابوبکر حاضر ہے. حضور علیہ السلام کی طرف سے یہ خوشخبری آئی, یہ مجدہ ملا, یار کو یار سے ملا دو, یار کو یار سے ملا دو. تو ہمارا اور آپ کا ایک مسلمانوں عقیدہ کیا ہے پتہ ہے کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح اپنی قبر انور میں حیات ہیں جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان حیات تھے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرما دیا آپ کی پچھلی گھڑی ہر آنے والی گھڑی سے بہتر ہے. تو آقا علیہ السلام کی یہ شان ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہشات. آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کی کیا تمنائیں ہیں, کون سی تمنائیں ہیں کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ تمنائیں پوری ہو جائیں. کہا میری 3 تمنائیں. اگر ہم سے کوئی پوچھے اور پیپر ورک کروا لے کہ بھئی آپ کی کیا 3 خواہشات ہیں, تو ہم شاید کہیں کہ اگر ملی کا کوئی فیمس علاقہ ہے اور آپ اسے پسند کرتے ہیں تو آپ کہیں کہ وہاں ایک بنگلہ مل جائے, پھر جو ہے ایک ایسا عہدہ مل جائے گورنمنٹ لیول کا کہ جس میں عزت بھی ہو پیسہ بھی ہو. پھر تیسری آپ کی شاید خواہش یہ ہوگی کہ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو آپ کو اچھی بیوی مل جائے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری خواہشات ہوں گی جو دنیا سے ریلیٹ کرتی ہیں, دنیا سے ریلیٹ کرتی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش, سبحان اللہ, خواہش سنیے گا اور سبحان اللہ کہیے گا. حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میری 3 خواہشات ہیں. پہلی خواہش یہ کہ میں جانے کائنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو تکتا رہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع آپ کو بارہا عطا فرمایا, ایسا عطا فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام کو سب سے پہلے قبول کیا. یہ وہ صحابی ہیں. فرمایا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق اگر بڑھاپے میں دیکھا جائے تو بڑی عمر میں دیکھا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا, اور اگر چھوٹی عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت علی نے پہلے اسلام قبول کیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ موقع اللہ نے عطا فرمایا کہ یار غار بھی رہے, یار زندگی بھی رہے, اور پھر یار مزار بھی ہو گئے. اللہ اکبر. دوسری خواہش, یا رسول اللہ میرے پاس جو کچھ ہو وہ میں آپ کی ذات انور پر لٹاتا رہوں, یہ میری خواہش ہے. اور یہ بارہا موقع ملا. ایک بار تو ہوا یہ کہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے حالات بڑے کمزور تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ آج میں حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا. دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان میں آپسی جو مقابلہ ہوتا نا, وہ کیا ہوتا کہ نیکی میں آگے بڑھ جائیں. ہمارے معاشرے میں مقابلہ کیا ہے, اس نے جو ہے نا 10 لاکھ کی شادی کی ہے, میں 15 لاکھ کی کروں گا. اس نے جانور 3 لاکھ کا لیا ہے, میں 6 لاکھ کا لے کے آؤں گا. ڈبل دکھاؤں تو صحیح کہ میں کیا چیز ہوں. یہ نہیں, بلکہ ہمیں اس بات پر افسوس نہیں ہوتا کہ یار فلاں شخص جو ہے نا مستقل 5 وقت کا نمازی ہو گیا, میری نمازیں کہاں ہیں. میری نمازیں تو ہیں لیکن فلاں شخص تہجد گزار ہو گیا, میں کہاں ہوتا ہوں. اس بات پر ہمارے یہاں مقابلہ ہونا شروع ہو جائے, ہماری مسجدوں کی صفیں جو ہے نا اتنی بھر جائیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو. یہ شعور اپنے اندر پیدا کریں. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک زندگی. تیسری خواہش, یا رسول اللہ میں آپ کے قدموں میں ہی رہوں, میں آپ کے قدموں میں ہی رہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یہ تینوں خواہش کو پورا فرمایا. آپ نے کثرت سے حضور کی زیارت بھی کی, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کو بھی خرچ کیا, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی صحبت مصطفیٰ سے مشرف فرمایا,
اور اب رہتی دنیا اور قیامت میں بھی سب سے پہلے جب حضور اپنے روضہ انور سے باہر تشریف لائیں گے تو ایک ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ اور دوسرے میں حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ۔ تو بات اس بات پہ تھی کہ فاروق اعظم نے کہا کہ آج جو ہے نا میں سبقت لے جاؤں گا، کامیابی سے جیت کو حاصل کر لوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے 50% سامان جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا، 50% جو ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر کے راہ خدا میں پیش کر دیا۔ اب انتظار کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق آئے۔ حضور نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، اپنے لیے کیا چھوڑا؟ کہا یا رسول اللہ میں سارا سامان لے کر کے آ گیا، سارا سامان سب کچھ لے کر آ گیا۔ فرمایا حضور نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کی یا رسول اللہ اللہ اس کے محبوب یعنی آپ کو چھوڑ کر کے آیا۔ تو یہ اگر راہ خدا کی بات ہونا اور اگر ہمارا انداز یہ ہو جائے کہ راہ خدا میں جب پیش کرنے کی بات آ جائے، حضور کا پہلے فرمان سن لیجئے۔ دیکھیں ہم راہ خدا میں یہ پیغام جو ہے نا وہ آپ تو اچھے ہیں، میں آپ اچھے لوگوں کے ذریعے مزید دیگر جو برے ہیں ان کو اچھا بنانے کے لیے یہ پیغام پیش کر رہا ہوں۔ آپ سے میرا حسن ظن ہے کہ آپ ماشاءاللہ امام صاحب کی بات کو مانتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع بھی عطا فرمایا ہوگا، لیکن آپ کو یہ پیغام دینے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ آگے پہنچائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ جانے کائنات فرما دے تو اینڈ ہو گیا نا، پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے، لیکن آقا علیہ السلام کا فرمان ہمیشہ کے لیے سچا ہے اور برکت والا ہے۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس مال ہے تو مال ہی، آپ کے پاس وقت ہے تو وقت دیں، دین کو وقت دیں، دین کے لیے وقت دیں۔ آپ کے پاس ایسی کوالٹی ہے جو دین کے لیے بڑی مفید ہے تو اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے حصے کا دیا جلائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میری نظر ابھی 10:30 میں ہے یا اچھا ہے نا، بھی ہے نا، ہاں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ آپ نے راہ خدا میں بھی خرچ کرنے میں گریز نہیں کیا، جیسا کہ آپ نے یہ واقعہ سنا۔ اسی طرح حضور کا عشق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدرجہ اتم آپ کے قلب اطہر میں داخل فرمایا۔ غار ہرا حضور جانے کائنات علیہ السلام سے محبت کرنا، دیکھیں ایک تو محبت ہے زبانی کہ ہم محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے محبت کی جو یوں سمجھ لیجئے کہ جو گراؤنڈ ہے نا ہماری محبت کا، اللہ کرے کہ ہماری محبت میں وسعت آ جائے، اللہ کرے، لیکن اگر ریئلٹی کی بات کریں نا تو کہیں ہماری محبت ایسی تو نہیں ہے کہ محفل سنی، بیان سنا، لنگر کھایا، چل دیے، قربانی دینے کی بات آئی تو یار تم دے دینا، نماز پڑھنے کی باری آئی، فجر میں آنے کی باری آئی تو بچوں کو بھیج دیا، بچوں کو بھی نہیں بھیجا، خود بھی نہیں آئے۔ امام صاحب نے پوچھا کہاں ہو؟ تو جھوٹے بہانے، جی طبیعت خراب تھی، یہ مسئلے وہ مسئلے۔ دیکھیں مسئلے ختم نہیں ہوں گے، معاملات ختم نہیں ہوں گے۔ اب یقین جانیں میں کل یہ پروگرام جو ہے نا میں کل کا سمجھا اور آرام سے جو ہے نا دوسرے پروگرام میں جانے کی تیاری۔ اب وہاں تو میں نے کسی اور کو بھیج دیا، لیکن اب امام صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں ہو؟ میں نے بولا کل آنا ہے نا، تو آج تو نہیں آنا، اب کہاں ہو سے مراد؟ بولا آج ہے پروگرام، مغرب کے بعد 3 تاریخ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اب میں نے تہیہ کر لیا کہ جانا ہے، کچھ بھی ہو جائے جانا ہے۔ اب ایک تو یہ راستے سے میں واقف نہیں، پھر پہنچ گئے تو سیکورٹی گارڈ انہوں نے مجھے جانے نہیں دیا، ساری چیزیں یہ دو وہ دو یہ لو وہ لو۔ میں نے کہا امام صاحب پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یار بلایا اور وقت پر پہنچے بھی نہیں۔ تو یہ یوں سمجھے کہ اس وجہ سے پہلے تو میں پیش کی معذرت بھی کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ پورے وقت پر میں پہنچ جاؤں تاکہ آپ سے ملاقات بھی رہے اور آپ کو کچھ اچھا پیغام دے کر کے جاؤں۔ اب بس بات اس بات کی ہے اور صرف اس امر کی ہے، واٹس ایپ نہیں چل رہا، سگنل نہیں آ رہے، اچھا تو جو ہے نا بات اس امر کی ہے کہ ہمیں جو ہے نا
آج اس محفل سے اس بات کو لے کر کے جانا ہے، اس ارادے کو لے کر کے جانا ہے کہ ہمیں حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، کیونکہ الحمدللہ ہم اور آپ وہ مسلمان ہیں، اور الحمدللہ کامل مسلمان ہی اسی کو کہتے ہیں کہ جو صرف صحابہ سے محبت نہ کرے، یا معاذ اللہ صرف صحابہ کی محبت کا نام لے کر لیبل لگا کے اہل بیت کو برا بھلا کہے، یا اہل بیت کا نام لے کر معاذ اللہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہے، بلکہ الحمدللہ ہم وہ مسلمان ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنے والے ہیں کہ حضور کا فرمان پہلے آپ سنیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور میری جو اہل بیت ہے وہ کشتی نوح کی مانند ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے رات کے پہر سمندری جہاز کا سفر کیا ہو تو عمومی طور پر کس کا سہارا لیا جاتا ہے؟ ستاروں کا۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ صحابہ، یعنی کسی کو بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے، تاروں کو پکڑ لیں، اور آپ نے کہا کہ کشتی کو چھوڑ دیں تو پھر آپ کو میں کیا نام دوں گا؟ سپر مین کہوں گا؟ کیا کہوں گا کہ بھائی آپ تو کشتی کے بغیر بھی پانی میں تیراکی لگا سکتے ہیں، تو دونوں میں سے کسی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ان میں سے دونوں کی پیروی، ان میں سے کسی ایک کی پیروی کر جاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اب آقا علیہ السلام کے ایک غلام جسے اعلیٰ حضرت کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے، فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ کو منقبت سناؤں یا نعت شریف؟ سبحان اللہ، کہے سبحان اللہ۔ زمین و زمان